درود تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم تم ہو رؤوف و رحیم بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، شدیان دین متی، شمع و رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حسب معمول آج اتوار کو میں دنیا کے بسنے والے تمام یاران طریقت، فیجی سے لے کے امریکہ تک، مڈل ایسٹ، انگلینڈ، جو وفادار اور ایمان والے محبتوں والے ساتھی، آج پھر ان کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں. اور گزشتہ لاسٹ سنڈے کو میں نے شہادت کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کا انعام جو اللہ کی بارگاہ میں انہیں جو شرف قبولیت ہوتی ہے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر جہاد میں حصہ لے کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس مقصد کی تکمیل کے لیے حضور آقا مدنی تاجدار کے ابتدائی دور میں نبی رحمت نور مجسم کے ساتھی بنے اور شہادت، جام شہادت نوش کیا. ان کا بڑا مقام اور بڑی عظمت ہے. اپنی سب سے قیمتی جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اور یہی وہ سلسلے جاری رہے. اور آج بالخصوص کیونکہ سنڈے کو میں حاضر ہوتا ہوں اور آج 10 محرم المحرام ہے، اور آج کا دن تاریخ میں اہل ایمان کے لیے ہر سال اس عظیم قربانی کو یاد دلاتا ہے، اور آنے والی ایمان والوں کی نسلیں اسے بار بار اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں بٹھا لیتے ہیں کہ آج ہم جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں، جو اذانیں ہو رہی ہیں، جو ذکر و فکر کا اظہار ہو رہا ہے، اس نبی رحمت کی وفاؤں سے پیار ہو رہا ہے، تو یہ اس کربلا کے ان شہیدان اسلام کی وہ بے پناہ قربانی اور سیدنا امام حسین علی مقام اور ان کے پاک خاندان کی قربانیاں یہ یاد دلاتی ہیں کہ اسلام کی عظمت آج پھر بھی اسی طرح ہمارے دلوں میں زندہ اور جاوید ہے. وہ اسلام جو حضور کے سینے سے نکل کے ابو بکر کے سینے میں آیا، وہ اسلام جو حضور کے سینے سے نکل کے ابو بکر کے سینے میں آیا، اور ابو بکر کے سینے سے نکل کے عمر فاروق کے سینے میں آیا، اور عمر فاروق کے سینے سے نکل کر عثمان غنی کے سینے میں آیا، اور عثمان غنی کے سینے سے نکل کر علی شیر خدا کے سینے میں آیا، اور پھر ان کے سینہ پاک سے نکل کر کربلا کے شہیدوں کے سینے میں آیا. آج الحمدللہ وہی اسلام، وہی محبت نبی رحمت کی اور وہی اس دین کی وفا ہمارے سینوں میں ہے. ہم کیونکہ نبی کے بھی وفادار ہیں، نبی کے آل کے بھی وفادار ہیں، نبی رحمت کے صحابہ کے بھی وفادار ہیں، اور اولیاء کاملین جو قیامت تک آ کر ہمارے دلوں کو آباد کرتے رہیں گے ان کے بھی وفادار ہیں. تو اس نبی رحمت کے ساتھ وفا کرنا، ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرنا، یہی ایمان ہے. اور وہی ایمان کا عمل ہوتا ہے، اور وہی ایمان والا ہوتا ہے، وہی سرفراز ہوگا، وہی ایمان والا ہوگا، وہی فلاح والا ہوگا، اور وہی بامراد ہوگا، وہی جو صدق کے دل کے ساتھ with the core of your heart, with the every breath of your life، جو صدق کے دل کے ساتھ
نبی رحمت کا غلام اور دلوں سے حضور کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے، یعنی کہ جو ذکر رسول میں مست ہو جاتا ہے، جو محبت رسول میں اپنی زندگی اپنے شب و روز گزار دیتا ہے، اسی کا ایمان اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اس نبی رحمت کی رہبری، ان کی سروری، ان کی حکومت جو عالمگیر ہے، اور ان کا پیغام جو کائنات کے سارے بسنے والے سارے زمانوں کے لیے اس پہ محیط ہے، یہ آخری میسج ہے. دس از دا لاسٹ میسج، لاسٹ ڈیوائن میسج فرام دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ which is bestowed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the betterment of the humanity, for the success of the humanity, for the sovereignty of the humanity, for the magnanimity of the humanity. یہ شان والا پیغام جو ہمیں ملا ہے وہ حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سے جس دور میں ابو بکر نے بھی وفا کی، عمر نے بھی وفا کی، عثمان غنی نے بھی وفا کی، علی شیر خدا نے بھی وفا کی. یہ ابتدا اور یہ جو ہے خلفائے راشدین اور پھر عشرہ مبشرہ، ہائے یہ وہ شانوں والے ہیں کہ جنہیں میرے رب نے کہا یہ چلتے پھرتے جنتیوں کو دیکھو. وہ 10 جو تھے ان میں ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، اور یہ وہ شان والے سارے عبد الرحمن جو ہیں بن عوف بھی ہیں، یہ وہ شانوں والے. اور اس لیے ان کی شانیں اعلیٰ ہیں کہ ان کی ہر سوچ کا مرکز، ان کی ہر قربانی کا مرکز، ان کی ہر جستجو کا مرکز ایک ہی تھا، وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات سے وفا تھی، حضور سے محبت تھی، اور اسی محبت کی کنٹینیوٹی ہے. جب یہ ان خلفائے راشدین جس میں حضرت سیدنا امام حسن کی جو حکومت ہے، خلافت ہے، وہ بھی اس پہ شامل ہے. 30 سال جو حضور نے نور والی زبان سے کہے تھے، یہ وہ راشدین ہیں. باقی سارے صحابہ اعلیٰ و راشدون ہیں، اعلیٰ ہیں، ان کے دل ایمان سے پاک ہیں. لیکن یہ جو سلسلہ اس کے بعد آگے، خلافت تو اسے نہیں کہہ سکتے، حکومت ہو سکتی ہے اسلام کی، وہ سلسلے جاری ہوئے. تو اس میں جو ہے سازشوں کا وہ سلسلہ تھا، اور اسی میں امام حسین علی مقام کی قربانی یہ صرف اپنی حکومت کے لیے نہیں تھی، یہ اپنے جانوں کو یہ 72 تن جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، صرف حکومت کے لیے نہیں. اگر ایسے ہی کی سوچ ہوتی تو پھر تو لشکر ہوتے ان کے ساتھ، وہ تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر نکلے تھے. اور اس میں بھی حکمتیں ہیں، کیونکہ میرے آقا مدنی تاجدار کی نور والی زبان سے نکلے ہوئے ہیں نا، یہ تو حکمتیں، یہ تو ہونا تھا، اور اسلام کی حقانیت کو قائم رہنا تھا. اس لیے ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت تھی. اور وہ حسین جس کے متعلق میرے آقا مدنی تاجدار 10 محرم، یہ یاد رکھنا، میرے آقا مدنی تاجدار نے کہا الحسین منی وانا من الحسین. یہ کتنا خوبصورت بیوٹیفل ورڈز اینڈ the words of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، جس حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. یہ کتنی بڑی شان کہ پھر اس حسین سے حضور کی کتنی محبت ہوگی. حسنین کریمین سے، حسن سے بھی اور حسین سے بھی، یہ ان کی محبتیں اتنی کامل تھی. اور میں ایک حدیث پاک میں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی ہی یہ خوبصورت حدیث پاک ہے، اور خطیب بغدادی نے بھی اسے بھی روایت کیا ہے. یہ میں لکھ کر کے پھر میں آگے اپنی اس گفتگو کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. اور اس کے حوالے سے جبریل امین ایک بار آئے حضور کے پاس، اور حضور کے دائیں جانب حسین بیٹھے تھے اور بائیں جانب حضور کے بیٹے ابراہیم بیٹھے تھے. تو جبریل امین نے سلام پیش کیا کہ رب کا پیغام لے کے آئے، کہ رب فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، ان دونوں میں سے ایک مجھے عطا کر دے. تو سرکار نے دیکھا اب حسین کی طرف، اگر حسین کو دیتا ہوں تو میں بھی روتا ہوں اور فاطمہ بھی روتی ہے، اور اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو میں صرف روتا ہوں. تو اللہ کے اس پیارے نبی نے حضرت ابراہیم کو، اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور یہی بتاتے ہیں حدیث میں کہ دوسرے یا تیسرے دن سیدنا ابراہیم کا وصال ہو گیا. اور دیکھیں یہ کتنی قربانی تھی، اس لیے کہ یہ وہ حسین جس نے اس وقت قربانی دینی ہے جب دین اسلام خطرے میں ہوگا،
جب اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی، جب اس میں انانیت کا جو ہے عروج ہوگا، وہاں پہ ظلم والی حکومتوں کا قیام ہوگا، وہاں پہ اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیا جائے گا، اس دین حق کی ہلاکت کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت یہ حسین جو حضور کے دائیں پہلو پہ بیٹھا ہے، جس کے منہ پہ حضور نے اپنی نور والی زبان کو ڈالا ہے، اس زبان کو چوس کے اس کی پیاس کو مٹایا ہے، کبھی ان کی حسین کی زبان کو اپنے منہ میں ڈالا ہے، یہ وہ حسین، وہ شان ہے کہ جب ایک بار سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے حضرت علی کے گھر کے باہر سے، فاطمہ الزہرا بنت رسول کے گھر سے، تو حضور اپنے بیٹی کے گھر چلے گئے اور بلایا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں۔ حسن اور حسین آئے اور ان کے ماتھے پہ پیار دیا، ان کے چہروں پہ پیار دیا، اور یہ کہا کہ جو اس سے پیار کرتا ہے، اے میرے رب تو بھی اس سے پیار کر، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، اور ان سے بھی پیار کر جو ان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ شان ہے حسین کریمین کی، حسنین کریمین کی۔ اور ایک بار خطبہ کے لیے حضور ممبرشپ پہ بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں وہ محبت جو ہے ان شہزادوں کے ساتھ حضور آقا مدنی تاجدار کی، کہ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو دونوں ننھے شہزادے سرخ کپڑوں میں آئے، اٹھتے گرتے آئے، تو حضور کو برداشت نہ آیا ان کا گرنا، آپ ممبر سے اٹھ کے انہیں لے کے اپنے پہلو میں آ گئے۔ یہ وہ شان ہے۔ اس پیار والوں کو، اس پیارے شہزادوں کو حضور نے کتنا پیار دیا، کتنی محبتیں عطا کی، ان کے لیے جو ہے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا۔ حضرت شداد صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، لمبا سجدہ ہو گیا، میں نے محسوس کیا کہ شاید وہی نازل ہو گئی، پھر سر اٹھا کے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندھوں پہ حسین بیٹھے ہیں، جن کی خاطر حضور اپنی سجدوں کو بھی لمبا کر دیتے ہیں۔ وہ آج کس طرح اس 10 محرم میں جس پاک خون نے اپنے نذرانے پیش کر دیے، معصوم علی اصغر کا خون پیش کر دیا، علی اکبر کا خون پیش کر دیا، اس حضرت عباس کا خون پیش کر دیا، کتنے عاشقوں کا یہ قربانیاں دے دی، اور 1000 زخم لگا ہے سینے پہ۔ اس لیے نہیں، ہم نے حکومت کو نہیں حاصل کرنا، ہم نے دین مصطفیٰ کی بقا کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دینے ہیں۔ وہ حسین، ان سے حضور کا کتنا پیار تھا۔ پھر آج ہم کیوں نہ اس حسین کی وفا کریں۔ میں تاریخ کو میں بات کرتا ہوں، 500 سال پہلے جب امام حسن اور امام حسین کی ولادت ہوتی ہے اس سرزمین پاک پہ، تو آپ کو جو ہے یہ تاریخ میں یہ حسن اور حسین، عرب کی 500 سالہ تاریخ میں کسی کا یہ نام نہیں ہے۔ تو یہ رب کی طرف سے، حالانکہ حضرت علی نے اور نام رکھے تھے، جب حضور گئے تو انہوں نے کہا یہ حسن نام رکھا جائے، حسین نام رکھا جائے، اس لیے کہ میرے رب نے یہ نام عطا کیے ہیں، یہ جنت کے نام ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ یونیک نیمز ہیں، اس لیے کہ ہے جنت کے، لیکن جنت کے کسی کے یہ نام نہیں، یہ نام رب نے اپنی رحمتوں کے پردوں میں رکھے ہوئے تھے، اور یہ نام عطا کیے۔ جن کے نام اتنے یونیک ہیں ان کا کریکٹر بھی یونیک ہوتا ہے، ان کی وفا بھی یونیک ہوتی ہے، ان کی محبتیں بھی یونیک ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک مجھے بڑے ذوق سے، یہ حدیث مجھے محبتوں کے ساتھ میرے دل میں لگتی ہے، اور یہی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی شان دیکھیں کہ جنت اور دوزخ جو ہیں آپس میں ان کا یہ جو ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کو امام طبرانی نے، امام عسقلانی نے، امام بہقی نے، اور سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے بھی اپنے کتب میں یہ لکھا ہے کہ جنت اور دوزخ کا مکالمہ ہے، اور جنت نے کہا کہ اے دوزخ میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، اور دوزخ نے کہا نہیں میں تجھ سے اعلیٰ ہوں۔ پھر جنت نے پوچھا تیرے وجہ کیا ہے کہ تو کہتی ہے کہ میں جنت سے اعلیٰ ہوں؟ تو دوزخ نے کہا کہ میرے اندر بڑے بڑے وقت کے بادشاہ جو ہیں وہ آئیں گے، وہ اس کا ایندھن بنیں گے۔ اور پھر جب یہ بات کہی کہ بادشاہ بڑے بڑے، تو اس حقیقت کو سن کر جنت خاموش ہو گئی، تو رب نے وحی نازل کی اور جنت کو کہا کہ تو کہے کہ جنت ٹھیک ہے، دوزخ ٹھیک، تیرے پاس بڑے بڑے بادشاہ آئیں گے اور تیرے ہوں گے، لیکن سن میری برتری اعلیٰ ہے، میری بہتری اعلیٰ ہے، اس لیے کہ میرے اندر جو ہے صرف یہ نہیں بڑے بڑے تو انبیاء ہوں گے، یہ نہیں، میری برتری اور میرا حسن و جمال اس لیے ہے کہ میرے اندر حسن و حسین ہی کافی ہوں گے، وہی کافی ہیں۔
میرے حسن و جمال اور برتری کے لیے۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ محبت ہے اس نبی رحمت کی، اس نبی رحمت، وہ نبی شان والا جس کے حسن و جمال پر جنت بھی فخر کرتی ہے۔ میرے آقا کے حسن و جمال پر جنت بھی فخر کرتی ہے، اور جن کے قدموں کو چومنے کے لیے عرش جو ہے، عرش بری بھی بے چین رہتا ہے، جن کے نور والی اس جھلک کو دیکھنے کے لیے جنت کے قدسی بھی بے قرار ہوتے ہیں، اور جن کے استقبال کے لیے کعبہ قوسین پہ میرا رب ذوالجلال بھی آتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ، ان کی نور والی زبان سے جب امام حسین عالی مقام کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایمان والوں کے دل لرزتے ہیں کہ یہ 10 محرم کو جو ہوا یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، اس لیے کہ یہ اسلام زندہ ہونا تھا، امام حسین کا مشن زندہ ہے، امام حسین کی سوچ زندہ ہے، امام حسین کا پیغام زندہ ہے، امام حسین کا وہ جو دل میں محبت رسول زندہ ہے۔ تو ہمیں یہ کہتا ہوں کہ حسین زندہ ہے اس لیے کہ حسین کا نانا زندہ ہے، اور جو حضور کے حسین کے نانے سے لگ جاتا ہے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور زندہ ہیں، حضور کا مشن زندہ ہے، اس لیے حسین زندہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی یہ محبت ہمارے دلوں میں آباد فرمائے۔ اور اسی کے حوالے سے یہ میں ایک بات اور، یہ صرف میں نے 10 محرم کا یہ تذکرہ کیا ہے، اور جب یہ شہادت ہوئی امام حسین علی مقام کی، وہ جو 72 تن جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی، اور یہ بھی ایک بڑا سلسلہ تھا، اس کے پیچھے ایک بڑی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن وقت کیونکہ میں مختصر سے یہ صرف آج 10 محرم و شہادت کے حوالے سے کہ جب آپ نے وہاں پہ خیمے لگا دیے، پہلے ہر آیا 1000 کے فوج لشکر کو، ابن زیاد بدبخت کے وہ آیا، جب حضور سے کنورسیشن ہوئی تو اس کے دل میں وہ محبت رسول پیدا ہو گئی، اور وہ حضور کا غلام بن گیا، حضور کے ساتھ شامل ہو گیا، اس نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ جب اسے پتہ چلا تو پھر سعد بن عبیدہ کے بیٹے عمر بن سعد، اور یہ وہ ہے سعد بن عبیدہ جن کے متعلق غزوہ احد میں تیر چلاتے تھے، تو حضور نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ بھی تجھ پہ قربان ہوں، لیکن وہ اس وقت اس ڈڑے کے ساتھ تھے۔ وہ جب آئے 2000 یا 3000 کا لشکر لے کے، اور انہوں نے جو ہے کنورسیشن کی، وہ چاہتا تھا کہ حضور کو امام حسین کا ایک جو ہے سیو وے مل جائے اور یہ یزید کے پاس جائیں، لیکن ابن زیاد شیطان جو تھا، بدبخت تھا، اس نے کہا تو اتنی دیر کیوں کر رہا ہے، یا مجھے حسین کی بیعت کا پیغام پہنچا یا پھر ان کا سر کٹ کے لا۔ لیکن شمر کو پھر بھیجا، اور اس کے ساتھ بھی بڑی فوج تھی، اور یہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ 35,000 وہ لشکر کھڑا ہے، وہ سو کالڈ مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، اور ایک طرف نواسہ رسول کھڑا ہے جس کے سینے میں میرے نبی کی محبت ہے، جس کی ہر ادا میرے نبی کے حسن و جمال کا مظہر ہے، جس کے دیکھنا بھی میرے نبی کا دیکھنا ہے، اس لیے کہ نبی رحمت نے فرمایا ہے حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یہ شان تھی۔ لیکن وہ بدبخت انہوں نے نہیں سوچا، وہ دنیا کی بادشاہت کے لیے حسین علی مقام سے ٹکرا گئے، اور امام حسین نے پھر 7 محرم کو جب پانی بند کر دیا گیا، معصوم پیاسے تڑپتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے، اور آخری لمحوں میں جب سینے پہ 1000 سے زیادہ زخم تھا، اور شمر نے جب سر کو کاٹا، اور وہ دیکھو ہولی نے نیزے پہ لٹکایا، حضور سجدے میں تھے، ایک سجدہ ہوا اور لیکن کھڑا کیا نیزے پہ، تو اس وقت بھی سر سجدے میں اور زبان سے کلمہ حق بلند ہو رہا تھا۔ شمر نے کان لگا کے دیکھا کہ آخری لمحوں میں حسین کیا کہتے ہیں، مجھ پہ گلا کرتے ہیں کہ اس نے مارا ہے، اس نے مارا، لیکن میں قربان جاؤں امام حسین کی اس سوچ پہ کہ آپ نے یہی کہا، اے میرے رب، میں نے سارے اپنے کنبے کو تیرے دین کی خاطر قربان کر دیا، اپنے نانے کے اس پیغام اور اسلام کی زندگی اور جاویدانی کے لیے قربان کر دیا، اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ یہ ایک بڑا کریکٹر ہے امام حسین کا، انہوں نے صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے اس مشن اور حضور کے اس پیک عطا فرما۔ یہ بار بار تھوڑی سی ڈسٹرپشن ہو جاتی ہے ڈیو ٹو دا پور انٹرنیٹ کنیکشنز اسپیشلی ٹوڈے، تو آئی ایم ریئلی سوری۔ بس یہی میرا ایک پیغام ہے امام حسین سے، جس نے وفا کی وہی ایمان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس 10 محرم میں ہر سال جو آتی ہے، اس کی صبح ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ آج ان پاک ہستیوں نے
ان نیک لوگوں نے، ان ایمان والوں نے، اس نبی کے نواسے اور اس خاندان والوں نے، اور ان کے ساتھ جو چل کر آئے وہ قافلہ عشق و مستی، ان کی یاد یہ سبوت دلاتی ہے کہ آج اسلام زندہ ہے تو امام حسین کی اس عظیم قربانی کے صدقے سے اور اسی کے حوالے سے میں اکثر یہ کلام لکھتا ہوں، کیونکہ کل انشاءاللہ کنارہ شریف عرس پاک ہے، وہاں پہ میں نے شاہ صاحب کو کہا میں کلام سناؤں گا، لیکن میرا ذوق کہتا ہے آج میں لائیو بھی اپنے ساتھیوں کو امام حسین عالی مقام کی بارگاہ میں جو میں نے لکھا یہ 2 دن پہلے، وہی پیغام آپ کی بھی نظر کرتا ہوں۔ امام حسین عالی مقام کی بارگاہ میں، حسین خون علی ہے، حسین خون علی ہے، حسین خون علی ہے، جگر گوشہ بطول ہے، حسین خون علی ہے، جگر گوشہ بطول ہے، حسین جان نشین رسول ہے، صبح حق کا نزول ہے، حسین جان نشین رسول ہے، صبح حق کا نزول ہے، حسین چراغ رائے حق کا انمول وجود ہے، حسین چراغ رائے حق کا انمول وجود ہے، حسین پیغام رسول کا زندہ ثبوت ہے، حسین اندھیروں میں روشنی کا اصول ہے، حسین ظلمتوں میں مینارہ نور ہے، حسین پہرے دار پیغام رسول ہے، حسین دلوں کی دھڑکنوں کا عروج ہے، حسین پھر حسین ہے، یہی کربلا کا ظہور ہے، حسین پھر حسین ہے، یہی کربلا کا ظہور ہے، یزید پھر یزید ہے، نفرتوں کا تندور ہے، حسین آج بھی زندہ و جاوید ہے، یہی عشق کا سرور ہے، حسین آج بھی زندہ و جاوید ہے، یہی عشق کا سرور ہے، حسین ایاز کی ہر سوچ کا ایک زندہ اصول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس 10 محرم کی اس مقصدیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی رحمت کے اس مشن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ امام حسین نے استقامت، استقلال اور صبر کا جو پیغام دیا ہے اور اتحاد بین المسلمین کا یہ پیغام ہے کہ اس دور میں ہم اپنے ان جھگڑوں سے نکل کر امام حسین کے اس پیغام کو لے کر رسم شبیری ادا کر کے اس ایک پلیٹ فارم میں اکٹھے ہو کر اسلام کی عظمت کی خاطر، آج یہ پرچنسٹ جو موقع پرست جو ہیں اپنی انا کی خاطر کبھی کس گروپ میں کبھی کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن وہی اعلیٰ ہوں گے جو فکر حسین کو لے کر چلیں گے، اور اس میں وہی ہے اس کی مرکز، اس کی جو ہے بنیاد یہی ہے کہ to attain the love of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and those who practice on these lines, I believe they are successful, because Imam Hussain, the life of the Imam Hussain, if you just think and realize who devoted and sacrificed all the holy family for the sake of Islam, for the preaching of the and for the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if we practice according to his ideology, I believe that inshallah there is no doubt, question doesn't write that we lose, inshallah we will success. Allah Ta'ala ہم میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور حضور آقا مدنی تاجدار کی سچی محبتوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ آج کا یہ مختصر سا پیغام میں نے دیا ہے، انشاءاللہ کل کنارشی میں عرس پاک میں وہاں پہ بھی کلام اور یہ کچھ بیان بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حاضریاں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔